السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان ظہیر اور آپ کو اسپورٹس کلب میں ویلکم کہتا ہوں. ناظرین, جیسے ہم جانتے ہیں کہ اس ویک کی سب سے بڑی جو اپڈیٹ تھی وہ پی ایس ایل کے ریگارڈنگ تھی. ایک ایسی کنٹروورسی یا ڈبیٹ شروع ہوئی کہ پی ایس ایل ہوگا نہیں ہوگا. پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا جو میڈیا کے لوگ تھے کہ شاید یہ پوسٹ پون یا کینسلیشن کی طرف جا رہا ہے. بٹ یہ اسپیکولیشن میرا خیال ہے الیکٹرانک میڈیا کو اس پہ غور کرنا چاہیے, اور ایسی اسپیکولیشن کی طرف جب تک کوئی اتھینٹک نیوز نہ آ جائے ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. ان سب سے بات کرنے کے لیے میرا خیال ہے موسٹ اپروپریٹ پرسن آج ہمارے ساتھ ہیں میڈیا ڈائریکٹر پی سی بی سمیع الحسن برنی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سو نائس آف یو, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا پریشیس ٹائم دیا. نہیں, آپ آف ڈے پہ بھی کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. جب میں نے سائن اپ کیا تھا تو مجھے بالکل پتا تھا کہ مجھے آف ڈیز کے اوپر بھی کام کرنا ہے اور لانگ ورکنگ آورز بھی ہونے ہیں. بٹ تھینکس فار گیونگ می دی اپرچونٹی. تھینک یو. جی بالکل. میرا جیسے میں نے انٹرو میں کہا کہ آبجیکٹیو بھی یہی ہے کہ ہم اتھینٹک چیز بات کریں. جو اسپیکولیشن جو میڈیا پہ ایک بڑی عجیب سی کنٹروورسی اسٹارٹ ہوئی اور 95% میڈیا نے یہ نیوز دینا شروع کر دی کہ پی ایس ایل پوسٹ پون ہو گیا یا کینسلیشن میں چلا گیا, وچ از ناٹ اپروپریٹ. میرا خیال ہے کہ دے شوڈ آسک یو یا آپ کے پی سی بی کے جو کام ہے ان سے پوچھنا چاہیے تھا. یہ ساری باتیں ہم ڈیٹیل میں کریں گے, لیکن میں پہلے تھوڑا سا آپ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. اپنے بتائیے کیریئر کے لحاظ سے, کیونکہ آپ جرنلزم سے بلانگ کرتے ہیں, ایک ٹی وی چینل کے ساتھ آپ نے کام سٹارٹ کیا, پھر آپ آئی سی سی میں چلے گئے, پھر کچھ مین وائل آپ نے پی سی بی میں 2002 یا 2004 تک کام کیا, پھر دوبارہ جوائن کیا لاسٹ 2-3 ایئر سے. تو سارا اپنا پروفائل شیئر کیے ہم لوگوں سے. عرفان صاحب ساری چیزیں آپ نے بتا دیا. کیا میں کیا بتاؤں, نہیں بس جو آپ نے بتایا میرے خیال سے بالکل ٹھیک ہے. بٹ سوائے اس کے کہ آئی ہیو بین ویری فارچونیٹ اینڈ پریولیجڈ اینڈ لکی کہ میں جہاں پہنچا, مجھے اس پوری جرنی کے اندر بڑے اچھے استاد ملے, اچھے لوگ ملے جنہوں نے مجھے ہیلپ کیا. آئی مین لکی ہوتا ہے آدمی کہ اس کو لائف کے اندر وہ لوگ مل جائے جو سکھاتے ہیں اور آپ کو اچھے ٹریک کے اوپر رکھتے ہیں اور آپ کو وہ مورلز اور ایتھکس اور ویلیوز سکھاتے ہیں جس کی بیسس کے اوپر وہ راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے بٹ الٹیمیٹلی آپ گرو کرتے ہیں. اس میں میں آپ کے توسط سے اپنے ہیرو کو ہمیشہ کریڈٹ کرتا ہوں, اور وہ ہیں مائی لیٹ فادر اظہار الحسن برنی, ون آف دا موسٹ ڈیکوریٹڈ اینڈ ریسپیکٹڈ جرنلسٹ. اور ڈان کے ساتھ تھا تو میری گرومنگ بھی گھر کے اندر ہوئی. سو آئی مین آئی ایم کنٹینٹ, آئی ایم گریٹفل ٹو گاڈ آل مائٹی کہ جس نے مجھے یہاں تک لایا اور مجھے الاؤ کیا کہ میں کنٹریبیوٹ کروں, اور جو بھی تھوڑی بہت میری نالج ہے یا میں نے سیکھا ہے وہ شیئر کر سکوں. میں ضرور یہ آڈینس کو کہنا چاہوں گا کہ آپ ڈائریکٹر پی سی بی ہیں, بٹ وین ایور وی کانٹیکٹڈ یو, میرا نہیں خیال, میں اس کو ٹی وی آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ رسپونڈ کیا ہے, اور جو اتھینٹک نیوز جو کرنٹ نیوز ہے انہوں نے ہمارے تک کمیونیکیٹ کیا, اور اسی لیے میں نے آج اپروچ بھی ساری چیزوں کے حوالے سے انہیں کو کیا. اچھا سر, اب تھوڑا سا آگے بات کو بڑھاتے ہیں. پاکستانی سیریز نے ڈومیسٹک بڑے اچھے 7 ٹورنامنٹ کروائے, 2 انٹرنیشنل ٹور بھی کروائے, زمبابوے نے وزٹ کیا, پھر ساؤتھ افریقہ آئی, بڑے سکسیزفل ہوئے. پی ایس ایل پاکستان کی سب سے بڑی کموڈٹی ہے اور ہمارا سب سے بڑا الحمدللہ برانڈ بھی بن چکا ہے, اور آپ لوگوں نے اوبیسلی سب نے مل کے پی سی بی اور فرینچائز والوں نے مل کے اس کو بنایا. اب پی ایس ایل جب ہوتا ہے تو اس میں ہمیں لیپسز بہت زیادہ نظر آئے. ہم نے دیکھا کہ سیم ہوٹل کے اندر دوسرے لوگ بھی ٹریول کر رہے ہیں, سیم لفٹ یوز ہو رہی ہے. پھر ایک اسلام آباد یونائٹیڈ کی بات کریں تو ان کا شوٹ بھی رکھا گیا جب سب سے پہلے اسی جو فرینچائز کے لوگوں کا کووڈ بھی پازیٹیو آیا. پھر ایک فرینچائز آنر ٹی کافی کے لیے بھی لے گئے کوچ اور کیپٹن کو. تو مطلب بینگ اے بگر اسٹیک ہولڈر ہم بات کریں پی سی بی کی, تو آنیسٹ سارا ہم جب دیکھتے ہیں تو پی سی بی پہ آتا ہے کہ اتنا اچھا آپ شروع سے آرگنائز کر رہے تھے. بٹ کیا لگتا ہے آپ کو ریلیکس ہو گیا تھا پی سی بی, یا کمفرٹیبل زون میں سارے چلے گئے تھے؟ سب نے کلیکٹیو جو رسپانسبلٹی تھی آئی ہوپ کہ سب کی تھی, بٹ وہ نہیں مانیٹر ہوئی. تو اس سارے جو انسیڈنٹ ہوا پوسٹ پون ہونا, اس کو کیسے پہلے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے عرفان, یہ تو مجھے نہیں پتا کہ جو انسیڈنٹس آپ نے کوٹ کیے وہ ہوئے یا نہیں ہوئے. میرے پاس وہ نالج نہیں ہے, نہ میں اس کو ویریفائی کر سکتا ہوں. بٹ جب بھی کوئی ایونٹ خراب ہو جاتا ہے, اور یہ صرف ایچ بی ایل پی ایس ایل کے لیے, دنیا میں کوئی بھی ایونٹ کی آپ بات کریں تو ذمہ داری الٹیمیٹلی ایونٹ آرگنائزرس کے پاس کے اوپر آتی, چاہے اس میں ان کا قصور ہے یا نہیں ہے. اور میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں 2007 کے کرکٹ ورلڈ کپ کی, جو کہ کیریبین کے اندر ہوا. میں نے پہلا ایونٹ تھا آئی سی سی کے ساتھ کیا, اور میرے خیال سے 6واں ایونٹ تھا آف مائی کیریئر. اٹ ڈڈ ناٹ گو ڈاؤن ویل, اور اس میں ہر وہ چیز جو غلط ہو سکتی تھی وہ ہوتی چلی گئی.
چاہے وہ پاکستان انڈیا کا ایلیمنیشن ہو فرسٹ راؤنڈ سے, چاہے ہمارے کوچ کی ڈیتھ ہو, چاہے فائنل کے اندر جو انٹرپریٹیشن لا کا صحیح نہیں ہوا. سو جب کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی ذمہ داری ایونٹ آرگنائزرس کے اوپر ہی آتی ہے. بٹ آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیا آپ پاسٹ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں یا آپ پریزنٹ میں زندہ رہ کے پاسٹ سے سیکھ کے اور فیوچر کو بہتر کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے جو ذمہ دار اور رسپانسبل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ اسی طرح ایکٹ کرتے ہیں, اور اسی طرح وہ آرگنائزیشنز گرو کرتی ہیں اور تگڑی ہوتی ہیں اور اپنے گیپس کو فل کرتی ہیں. تو یہی اپروچ لے کے یس اس میں سے لرننگز بہت سارے تھے جو ہوئے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آپ نے تقریباً 250 میچز کرا دیے ڈومیسٹک کے, کوئی 8 ٹورنامنٹ کرا دیے, آپ نے زمبابوے کو سکسیزفلی ہوسٹ کر لیا, آپ نے ساؤتھ افریقہ کو سکسیزفلی ہوسٹ کر لیا. تو پھر کیوں ہوا؟ ایک چیز تھی, دیکھیں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بڑے انپریسیڈنٹڈ ٹائمز ہیں, ایوالونگ ٹائمز ہیں. ہم ایک پروگرام ہوئے ہم لوگ ایک ٹائپ سے لائف کو گزارنے کے لیے, اور جب اس میں کوئی چینج آتا ہے یا تعطل ہوتی ہے یا کوئی ابرپٹ چیز ہوتی ہے تو ہمیں بڑی انکمفرٹیبل فیلنگ ہوتی ہے, اور کچھ چیز ہم ان انٹینشنلی کر دیتے ہیں. تو اس میں ان انٹینشنل چیزوں کا بھی انوالومنٹ ہو سکتا ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, اس میں سے چیزیں سیکھنے والی ہیں اور ان سب چیزوں سے سیکھا گیا ہے, اور ان چیزوں کو اب جو میچز انشاءاللہ تعالی ابو دھابی میں ہوں گے اس کے اندر ان کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے گا, ایگزیکیوٹ بھی کیا جائے گا, اور انشور کیا جائے گا کہ دوبارہ جو سچویشن مارچ میں ہوئی تھی وہ نہ ہو. ایچ بی ایل پی ایس ایل جو ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بہت تگڑا برانڈ ہے سنس اٹس برتھ ان 2016, اور ہر بورڈ کی یہ کوشش ہے کہ اس کو اور بہتر اور فارمیڈیبل اور اٹریکٹیو بنایا جائے. اور یہ ایک جرنی ہے جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں, اور بہت اچھے ٹورنامنٹ ہوئے ان دا پاسٹ. کوشش ہے اس سے بہتر ہو, اور جو آئندہ ہوں گے اور بھی بہتر ہو. اسی طرح ایک برانڈ بنتا ہے, اسی طرح T20 ورلڈ کپ کا بھی برانڈ بنا ہے کہ 2007 میں مثال کے طور پہ انڈین ٹیم کھیلنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھی. اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں ان کے ٹاپ پلیئرز نہیں آئے تھے ایسے ہی, اور آج T20 ورلڈ کپ کا کیا برانڈ ہے. سو یہ اوور نائٹ برانڈز نہیں بنتے, ان کو یہ ایک جرنی کے تھرو بنتے ہیں. بٹ یہ پی ایس ایل, ایچ بی ایل پی ایس ایل جو ہے یہ ہمارے ملک کا ہے, اور اسی لیے اس کو پاکستان لایا گیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو 2020 کے اندر ان کے 34 میچز پاکستان کے اندر کرائے گئے تھے. 21 میں بھی اسی انٹینٹ کے ساتھ ہم گئے تھے کہ سارے میچز کرائیں گے, اور ہمارے پیچھے وہ تجربہ تھا. بٹ آئی گیس وہ تجربہ شاید اتنے بڑے اسکیل کا جو ٹورنامنٹ تھا شاید وہ نہیں تھا. ڈومیسٹک کے اندر یس اتنے ہائی پروفائل کرکٹرز, فورن کرکٹرز نہیں ہوتے, اتنا انوالومنٹ نہیں ہوتا, اتنے براڈ کاسٹ, تو ہر چیز ذرا تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی. بٹ لرننگز ہیں, وہ لرننگز ہم نے اڈیپٹ کی ہیں, ایکسیپٹ کی ہیں, اور کوشش یہ ہوگی کہ آئندہ. اچھا, اس میں سر سیکنڈلی جب سے یہ پوسٹ پون ہوا تو سیکنڈ یہ پی سی بی کی طرف سے ہمیں نیوز آ رہی تھی کہ یہ دوبارہ کراچی میں ہوگا. بٹ میری کچھ فرینچائز آنر سے بات ہوئی, ان کا شروع سے ماننا یہی تھا, انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے اور یہ یو اے کے اندر کرنا چاہیے. پاکستانی ہم لوگ اس کو اس طرح مینیج نہیں کر سکتے, آرگنائز کرنا بہت مشکل ہے. آلموسٹ 4-5 فرینچائز آنر کا یہی سٹانس تھا. تو پی سی بی کا کنٹینیوسلی یہی سٹانس آتا رہا ہمیں کہ یہ کراچی میں ہی ہم ہوں گے, یہ سارے چیزیں آرگنائز ہیں. تو کیا یہ فرینچائز والوں کا اتنا زیادہ پریشر تھا آپ لوگوں کے اوپر کہ آپ کو ان کی بات ماننی پڑی اور اس کو پھر یو اے میں شفٹ کرنا پڑا؟ دیکھیں ریلیشن شپس کے اندر پریشر ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ریلیشن شپس کے اندر ڈسکشنز ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو کنونس کیا جاتا ہے. تو اس کانٹیکسٹ کے اندر بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ یو اے کے اندر ٹورنامنٹ ہو. بٹ جب ہم نے 4 مارچ کو جب ٹورنامنٹ پوسٹ پون ہوا تو 11 مارچ کو جب ہم نے فرینچائز اونرز کے ساتھ ڈسکشن کیا تو ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ ٹورنامنٹ کمپلیٹ ہونا چاہیے. ان کی یہی خواہش تھی کہ جو برانڈ ہے یہ اور تگڑا ہونا چاہیے, اس کا کینسلیشن کین ناٹ بی افورڈیڈ. سو یہ ایک پازیٹیو انٹینٹ تھی, معاف کیجیے گا. بٹ یہ ڈیلیور کیسے ہوگی؟ سو پہلے ہم سب نے اور ان کی مشاورت کے ساتھ یہ اگری کیا تھا کہ کراچی میں ٹورنامنٹ ہوگا. اور اگر آپ کو یاد ہو 11 اپریل کو کراچی میں ٹورنامنٹ کا پورا اسکیجول ریلیز ہوا تھا. پھر اوبویسلی یہ آن گوئنگ ڈسکشنز بھی تھے, تو انہوں نے عید سے پہلے پھر ریکویسٹ کی کہ نہیں آپ اس کو ریوزٹ کریں اور دیکھیں کہ یو اے کے اندر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اور پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے پھر لمیٹڈ ٹائم, شارٹ ٹائم, آپریشنل چیلنجز, عید
کی ہالیڈیز اور یہ سب چیزیں. بٹ اس پورے پروسیس کے اندر ریلیشن شپ واز کریٹیکل. چاہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ریلیشن شپ ہو یو اے گورنمنٹ کے ساتھ یا ایمریٹس کرکٹ بورڈ کے ساتھ یا پاکستان کرکٹ بورڈ کی ریلیشن شپ ہو ود دی فرینچائز اونرز, کیونکہ کوئی بھی چیز آپ اچیو نہیں کر سکتے وداؤٹ کلیکٹیو ایفرٹ. سو جو آج ایونٹ آج ہونے کو جا رہا ہے یہ صرف پی سی بی کی کامیابی نہیں ہے, یہ اس کا کریڈٹ آپ کو فرینچائز اونرز کو بھی دینا پڑے گا جنہوں نے سپورٹ کیا, کیونکہ وینسڈے کو ایک سچویشن تھی کہ وی ور ان اے پوزیشن ٹو جسٹ پلگ دا ایونٹ. میں اسی طرف بات کریں گے بٹ وی ور اباؤٹ ٹو پلگ آف دا ٹورنامنٹ, بٹ انہوں نے کہا کہ اوکے جہاں تک ہم نے اتنا انتظار کیا لیٹ اس ویٹ فار دیٹ. سو یہ ایک کلیکٹیو اچیومنٹ ہے, کوئی اچیومنٹ سنگل ہینڈڈلی نہیں لی جاتی. اگر پلیئر بھی 100 بناتا ہے تو اس کے ساتھ بھی کوئی آدمی سامنے کھیل رہا ہوتا ہے جو اس کو ہیلپ کرتا ہے 100 بنانے کے لیے. 5 آؤٹ کرتا ہے تو کوئی فیلڈر ہوتے ہیں جو کیچ پکڑتے ہیں. سو یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے اور الٹیمیٹلی ہم اس پوزیشن کے اندر ہیں کہ وہ ایونٹ جس کو پورا پاکستان بیک کرتا ہے, اور نہ صرف پورا پاکستان بیک کرتا ہے بٹ جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ بیک کرتے ہیں جہاں بھی رہتے ہیں, ڈسکشنز ہوتے ہیں, ٹیموں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک عجیب و غریب قسم کی ایک فیسٹیو اوکیزن ہوتا ہے, وہ واپس ہم لے کر آ رہے ہیں. یہی کمٹمنٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کا فین سے تھا, اگر آپ کو یاد ہو 4 مارچ کو, کہ ہم اس ٹورنامنٹ کو کوشش کریں گے ری اسکیجول کریں کمپلیٹ کرنے کی, بیکاز دا گیم از آل اباؤٹ فینس. یہ فینس کی وجہ سے اتنی ہائپ بنتی ہے, اتنی ایکسائٹمنٹ بلڈ ہوتی ہے, اور فینز ہی وہ لوگ ہیں جو کسی ایونٹ کو سکسیزفل کرتے ہیں, کسی کو انسکسیزفل کرتے ہیں. اٹس انفارچونیٹ کہ فینز وہ میچ شاید پاکستان میں نہیں دیکھ سکیں گے, بٹ فینس کو یہ پتا ہے کہ ٹورنامنٹ ہو رہی ہے, میری ٹیم کھیل رہی ہے, میرے پلیئرز کھیل رہے ہیں, وہ ایک انگیجمنٹ ہوگا. جی پی ایس ایل کے اوپر بڑی انٹرسٹنگ گفتگو جاری ہے, بٹ اٹس ٹائم فار شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سبھی بھائی سے کچھ مزید چیزیں پوچھتے ہیں. اچھا 2 چیزیں اس میں ہیں. ایک تو یہ تھا کہ جیسے بھارت کا ہمارے پاس پریزیڈنٹ آ چکا تھا کہ انہوں نے آئی پی ایل یو اے میں کیا سکسیزفل تھا, پھر انہوں نے اپنے ملک میں کروانا چاہا, شاید وہ مارک چھوڑنا چاہ رہے تھے کہ ہم نے ہوسٹ کرنا ہے T20 ورلڈ کپ کو بھی, تو ہم کروا کے دکھاتے ہیں, کیونکہ اوبیسلی آئی پی ایل از دا بگر لارجسٹ برانڈ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو اس ٹائم بن چکا ہے. تو وہ اسی مارک کے چکر میں انہوں نے کیا. بٹ آئی پرسنلی فیل کہ شاید ایشین مورلی ایتھیکلی اتنا سویلائز کئی دفعہ نہیں ہوتے رول اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے, جو یو اے یا ہم یورپ کی بات کرتے ہیں, انگلینڈ کی بات کرتے ہیں, ادھر جا کے ہم اور طرح بہیو کرتے ہیں, اپنے کلچر میں اور کرتے ہیں. تو آپ کے خیال سے وائز ڈیسیژن ہے اس ساری چیزوں کو کنسیڈریشن میں رکھتے ہوئے کہ ہم یو اے کی طرف ہی موو کر رہے ہیں, یہی فیکٹر ہے؟ دیکھیے ہم نے ہمارا کی آبجیکٹو کیا تھا, ہمیں سے کوئی تعلق نہیں کہ دوسرے ملک کیا کر رہے ہیں, بیکاز ہر ملک کے ڈائنامکس ان کے آبجیکٹیوز بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کی آبجیکٹو کیا تھی؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کی آبجیکٹو یہ تھی کہ یہ ٹورنامنٹ کمپلیٹ ہونا ہے. آپ جب یہ آبجیکٹو بنا لیتے پھر آپ اس کے ارد گرد کام کرتے ہیں ٹو میک اٹ ہیپن, اور یہی ہم نے کام کیا, کیونکہ اگر ہم جون میں نہ کرواتے تو پھر ہمارے پاس پورے سال ونڈو تھی نہیں. پاکستان کی ٹیم نے انگلینڈ جانا ہے, انگلینڈ کے بعد ویسٹ انڈیز جانا ہے, پھر انہوں نے یو اے ای آنا ہے افغانستان سے کھیلنے کے لیے, پھر انہوں نے بنگلہ دیش جانا ہے, پھر نیوزی لینڈ کی ٹیم مڈ سپٹمبر کی آ جائے گی, پھر 2 T20 کے لیے انگلینڈ کی ٹیم آ جائے گی, پھر T20 ورلڈ کپ ہے, پھر ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے آنا ہے, پھر آسٹریلیا کی ٹیم نے فروری مارچ. سو ویئر از دا ونڈو؟ سو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا پی ایس ایل کمپلیٹ نہ ہو, جو کہ اتنا بڑا برانڈ ہے, اور اگر آپ اس سال نہیں کرواتے تو کیا اگلے سال آپ 2 ایڈیشنز کروائیں گے؟ یہ وہ سارے تھاٹ پروسیسز تھے جو بیک اینڈ کے اوپر چل رہے تھے. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کنوینئنس کے لیے, ہمارے فینس کے لیے. جب ایک بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے نا, تو اس کی جو کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ اس کی پروگرس دیکھ رہے ہوتے ہیں, آج 2 فلور ہو گیا, 4 ہو گیا, 6 ہو گیا, اور پھر سڈنلی آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اب یہ بلڈنگ بن نہیں رہی ہے. بلڈنگ پہ کام ہو رہا ہوتا ہے بٹ انٹیریئر ڈیکوریشن ہو رہی ہوتی ہے, اس کی کیبلنگ ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح کرکٹ بورڈ کے اندر بھی کام ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگ سینیریو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. ایونٹ کو پلان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. سو اسی لیے یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے ہم نے فرینچائز اونرز کے ساتھ بات کی اور جون کی جو ونڈو تھی اس کو ایکسپلوئٹ کیا, اور اسی کو وی آر ان اے پوزیشن ٹو امپلیمنٹ. میں اسی کیوس کی طرف جانے لگا تھا جو ایک میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ تو پہلے ہی ہم انتھینٹک نیوز بہت دیکھتے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ میڈیا نے بھی, الیکٹرانک میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے بھی اس چیز کو, آپ کی جو پریس ریلیز آئی پی سی بی کی جانب سے اس میں ایک لائن تھی کہ ہم کل تک ویٹ کریں گے دین وی ول ڈیسائیڈ. اس ایک لائن ویک لائن تھی جس کی وجہ سے پورے میڈیا نے کہا جی پوسٹپون ہو گیا. سب 99% زیادہ دن میڈیا نے یہی بولا کہ یہ کسی نے نہیں کوٹ کیا کہ کل تک ویٹ کیا جائے گا, سب نے یہ کوٹ کیا ملتوی کر دیا گیا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کو پی سی بی کو تھوڑا سا اس میں
اپنی ریزرویشن اوبیسلی تھی پی سی بی کی کہ کیا ڈیسیجن آتا ہے, بٹ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں جانی چاہیے تھی کہ جو اتنا کیوس پیدا ہو گیا 2 دن 1 دن. اسٹیٹمنٹ تو بالکل کرسٹل کلیئر تھی, اگر آپ اس کو دوبارہ غور سے پڑھیں, اور وہ انگریزی میں بھی تھی اور اردو میں بھی تھی, تو ہو سکتا ہے شاید مجھ سے لکھنے میں غلطی ہو گئی, بٹ میرا تو خیال ہے کہ اس میڈیا ریلیز کے اندر کہیں ایسا کوئی تاثر نہیں تھا. اس میں تو میسج جنرل کیا آپ کے خیال میں 2 ریزن ہمیں میڈیا تک پتہ چلے کہ ایک تو یہ تھا کہ شاید براڈ کاسٹر کا ایشو ہے جو بھارت سے یا ادھر سے ٹریول کرنا ہے ساؤتھ افریقہ سے, وہ تھا, اور ویکسینیشن کی بھی ایک دیکھیے پہلے تو ٹرمز کنڈیشن رکھ دی, دیکھیے پہلے دیکھیے یہ آپ آئی تھنک وی آر جمپنگ, لیٹ اس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا ہوا. ہم جرنلسٹوں کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں, ہمارے خلاف چھپ گیا یہ اچھا نہیں ہے, ہمارے فیور میں چھپ گیا یہ بہت اچھا ہے. ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ جرنلسٹ وہ چیز رپورٹ کرتا ہے جو ہو رہی ہوتی ہے. اگر اچھا ہو رہا ہوگا وہ تو اچھا رپورٹ کرے گا, اگر وہ غلط ہو رہا ہوگا تو وہ غلط رپورٹ کرے گا. مطلب وہ جیتی ہوئی ٹیم کو نہ ہروا سکتا ہے نہ ہاری ہوئی ٹیم کو جتوا سکتا ہے, یہ فیکٹس ہیں. تو کیا رپورٹنگ ہو رہی تھی؟ رپورٹنگ یہی ہو رہی تھی کہ ڈاؤٹس, ہوگا نہیں ہوگا, ہوگا نہیں ہوگا, ہم بہت قریب جا رہے ہیں, ڈلیوری ٹائم کم, یہ فیکٹس تھے, وہی اس کو رپورٹ کر رہے تھے. ہاں کبھی کبھی ایکسائٹمنٹ میں ہم شاید وہ بات لکھ دیتے ہیں, کہہ دیتے جو شاید اس ٹائم نہیں کہنی چاہیے, بٹ وہ وہی کہہ رہے تھے جو رپورٹ ہو رہا تھا. وینسڈے کو بھی یہی ہوا کہ ایک ٹائم کے اوپر, یہ بات بالکل سچ ہے کہ ایک ٹائم کے اوپر ہم ٹورنامنٹ کو پوسٹ پون کرنے کے اوپر آ گئے تھے, بالکل آ گئے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ جو چیز, اور اسی ٹائم کی لگ بھگ یہ شاید چیز نکلی اور لوگوں نے اس کے اوپر رپورٹنگ کی, بٹ لوگ یہ بھول گئے کہ ابھی میٹنگ آن گوئنگ ہے, اور یہ میٹنگ ابھی ختم نہیں ہوئی, اور چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. اور پھر جب 6:50 پہ تقریباً 40 منٹ کے اناؤنس جو ٹی وی پہ چلا, اور اس کے 40 منٹ کے بعد جب میٹنگ ختم ہوئی تو اس کا اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں, ہم 24 گھنٹے اور دیکھیں. مجھے 3-4 چینلز نے وہ اپنے شو میں لیا, نیوز میں لیا, جی آپ پوسٹ پون ہو گیا, آپ اس پہ کیا مارکس دے, تو میں نے کہا ابھی تو انہوں نے لکھا ہوا ہے 1 دن ویٹ کرنا ہے, تو میرا خیال ہے وی شوڈ ٹاک ٹمارو, کہ ہم 1 دن ویٹ کر کے بات کریں. اچھا سر, پی سی بی کو کریڈٹ بھی جاتا ہے جہاں اکنالج کرنا چاہیے, ہم بہت زیادہ کرتا ہوں, میں خاص طور پہ بہت کرتا ہوں کہ جس طرح چیئرمین صاحب نے اور پھر وسیم صاحب نے بڑی ایکسٹراڈنری ایفرٹ کی پاکستان میں کرکٹ کو لانے کے لیے خاص طور پہ, اور بڑی جیسے ہم نے دیکھا ٹیمز نے آنا شروع کر دیا اور بڑے سکسیزفل چیزیں ہو رہی ہیں. اب جیسے پی ایس ایل کی ہم بات کر رہے ہیں پرٹیکولرلی, تو اس میں دیکھا کہ وسیم صاحب چیئر کر رہے تھے ادھر سے یو کے سے, وہ یو کے میں تھے. آپ کی ٹیم پوری عید کے ٹائم کے اندر بھی اس میں سلمان نصیر صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے, وہ یو اے کے اندر عید بھی انہوں نے ادھر اسپینڈ کی, نو ڈاؤٹ کہ ایکسٹراڈنری ایفرٹ کی آپ سب نے مل کے, اور یہ رزلٹ ہمارے سامنے آیا. ریگارڈلیس کے بڑے زیادہ ڈاؤٹس بھی تھے, سب کچھ تھا, بٹ الحمدللہ ہوئی ہے سکسیزفل. آپ کو نہیں لگتا, اوبیسلی ٹیکنالوجی کا دور ہے, سب کچھ ہے, وی ایڈمٹ کہ وسیم صاحب کو سب سے بڑا بینگ اے سینئر لیڈر ان کو ہونا چاہیے تھا ادھر, اور وہ پلان اس طرح کرتے خود آ کے, اگر ان کی فزیکل اپیئرنس, میرا ماننا ہے ہم آج اسکائپ پہ کر رہے ہوتے تو ایک ڈفرنٹ سینیریو ہوتا اسی شو کو, اور آج ہم ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں تو اس کی ایک ڈفرنٹ اس کی وائب آ رہی ہے. تو آپ کا خیال نہیں ہے کہ وسیم کو کہاں آنا چاہیے تھا؟ یو اے میں ہونا چاہیے تھا, یو اے میں ہونا چاہیے تھا, اوکے, اس کو لیڈ خود کرنا چاہیے تھا سارے میٹر کو. اچھا دیکھیں, وسیم کا کام آپریشنل ڈیلیوری نہیں ہے, ٹھیک ہے, وسیم از اے ڈیسیجن میکر اور اے پالیسی میکر, اس کا کام پالیسی بنانا ہوتا ہے. وہ جو نیسیسری پالیسیز یا انسٹرکشنز دے رہا تھا وہ دے رہا تھا, جو گراؤنڈ سٹاف ہوتا ہے یا جو ایونٹ سٹاف ہوتا ہے وہ ان پالیسیز کو یا ان گائیڈ لائنس کو فالو کرتا ہے. جی ٹھیک ہے. اگر وہ پہنچ جائے گا تو جو اس کو اپنے حصے کے پالیسی کام ہے وہ پھر کون کرے گا؟ بالکل ٹھیک. بزنس کرکٹ کے ہم بزنس کے اندر ہیں, ہمارے اور بیک اینڈ کے اوپر 10 کام چل رہے ہیں, سیزن اب آنے والا ہے, پاکستان ٹیم نے انگلینڈ بھی جانا ہے, اس کی بھی تو کام ہوں گے. اگر وہ فزیکلی جا کے ایونٹ آپریشنز کو ڈیل کرنے لگے گا تو پھر ایونٹ آپریشنز والے کیا کریں گے؟ تو ایک دوسری بات یہ کہ کل بھی مجھ سے ایگزیکٹلی یہ سوال کسی نے پوچھا, میں نے 2006 سے لے کے اور 19 تک سارے T20 ورلڈ کپ بھی سارے میجر گلوبل ایونٹس کیے ہیں, اور ان سے پہلے میں ایونٹس کی ریکی کرنے جایا کرتا تھا, وینیوز کی ریکی کرنے جایا کرتا تھا. اب اور ہمارے ساتھ ایک ٹیم ہوتی تھی, اپنے اپنے ایریاز کو وہ انسپیکٹ کیا کرتے تھے. میں نے 3 ICC میں چیف ایگزیکٹوز کے ساتھ کام کیا, میلکم اسپیڈ, ہارون لورگیٹ اور ڈیوڈ رچرڈسن. ان تینوں میں سے کوئی آدمی ٹریول نہیں کرتا تھا بیکاز ان کا جاب نہیں ہے. وہ ہر آدمی کا اپنا ایک جاب ہوتا ہے. میں اس ٹورنگ پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں بیکاز میرا وہاں جاب نہیں ہے, میرا یہاں جاب ہے تاکہ میں یہاں پر اپنی میڈیا کو اپڈیٹڈ رکھوں, ان کو فیسیلیٹیٹ کروں. وسیم کا کام اور احسان کا کام ہے
کہ اپنی ٹیمز کو گائیڈنس پرووائڈ کرے, اگر وہ پھنس جائیں, ان کو کسی چیز کی ایڈوائس کی ضرورت ہے تو وہ ایڈوائس پرووائڈ کرے. فزیکلی جا کے کام کرنا تو پھر ڈیلیوری ٹیم کیا ہے, ہم نے دیکھا کہ وہ لیڈ کرتے ہیں, تو لیڈ اسی طرح ہوتا ہے. لیڈ گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے نہیں ہوتا, لیڈ آپ بیک اینڈ کے اوپر اپنی ٹیم کو چلا رہے ہوتے ہیں, ان کو پرسپیکٹو دے رہے ہوتے ہیں, ان کو سولوشنز دے رہے ہوتے ہیں, ان کو آپشنز دے رہے ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں جب آپ کانٹریکٹس کر رہے ہوتے ہیں یا ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں تو چیزیں پھنس جاتی ہیں, پھر آپ ان سے پوچھتے ہیں. بٹ لوگ کہہ سکتے ہیں جن لوگوں نے ایونٹس کے اوپر کام نہیں کیا, میرے گھر میں اگر آپ کے بھی گھر میں کوئی شادی ہو رہی ہے یا کوئی تقریب ہو رہی ہے تو آپ کا ایلڈسٹ ممبر آف دا ٹیم تو فزیکلی کام نہیں نہ کرے گا, وہ اوپر سے بیٹھ کے گائیڈ لائنز دے گا اور اس کو ایگزیکیوٹ دوسرے لوگ کر رہے ہوں گے. ہمارے کانٹریکٹس ہیں, کانٹریکٹ جو مینیج کرے گا وہ احسان یا وسیم تھوڑی کرے گا, وہ تو کانٹریکٹ مینیجر ان کانٹریکٹس کو مینیج کرے گا. سو لوگوں کو شاید ایونٹس, کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیں کرکٹ نہیں ہوئی ہے بہت سال, تو لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ایونٹس ہوتے کیسے ہیں, ایونٹس ڈیزائن کیسے ہوتے ہیں, ایونٹس امپلیمنٹ کیسے ہوتے ہیں, ایونٹس کے چیلنجز کیا ہوتے ہیں. میں چونکہ اس انوائرمنٹ میں رہا ہوں تو مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا ہے, اور آپ یقین کریں یہ کوئی ایشو نہیں ہے جو گلوبل ایونٹس کے اوپر ایشوز ہم نے فیس کیے ہیں وہ کبھی ہائی لائٹ نہیں ہوئے, دیٹس اے سیپریٹ میٹر آل ٹوگیدر. بٹ میں آج ہی اپنے کسی کولیگ سے کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑا جو, اور اگر میں شیئر کر سکتا ہوں کیونکہ وہ پبلک ہے, وہ ہے 2011 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں کلکتہ جیسے وینیو سے انگلینڈ اور انڈیا کا میچ لے لینا بیکاز دا گراؤنڈ واز ناٹ ریڈی. سو ایونٹ کے اندر یہ چھوٹے موٹے چیلنجز آتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے جس کو آپ ایک ساتھ لیں, بٹ اس کو وسیم رن کرے گا, سمی رن کرے گا, احسان, یہ ان کا کام نہیں ہوتا. ان کا کام اوپر سے بیٹھ کے اسٹریٹجیز اور پالیسی. سمیر حسن برنی سے بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے, بٹ ٹائم فار شارٹ کمرشل بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک اسپورٹس کلب. سمی بھائی سے کچھ مزید کوشچن پوچھتے ہیں. جب پی ایس ایل پوسٹ پون ہوا تو سب سے پہلے جو اس میں ان کو ٹھہرایا گیا الزام وہ ڈاکٹر سہیل پہ کیا گیا. اچھا نہیں بتائیں کہاں کا الزام دیا ہوگا, مطلب وہ ایک میڈیا میں ایک چیز آئی, میں ویسے بتا رہا ہوں اسی طرف چلنے لگا کہ ایک بات آنا شروع ہوئی, انہوں نے ریزائن بھی کر دیا اور چھوڑ دیا, اور انہوں نے ابھی 3-4 دفعہ ٹی وی پہ میں نے ان کو سنا, انہوں نے ڈفرنٹ چینل پہ بات کی کہ مجھے الزام ٹھہرایا جا رہا تھا. ان کی اسٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ جی مجھے کر رہا تھا, میرا کیا اس پہ رول تھا, میں تو صرف ایک میڈیکل گراؤنڈ پرووائڈ کر رہا تھا, میتھڈ بتا رہا تھا, یہ ساری میری لیپسز نہیں ہے. تو پھر آپ سے میری ایک دفعہ بات ہوئی, آپ نے کہا کہ ہم نے ایک کمیٹی بنا رہے ہیں, کمیٹی بنی بھی, انہوں نے چیئرمین صاحب کو رپورٹ بھی پیش کی, تو آپ کے خیال میں وہ پبلک نہیں ہوئی, اس میں کیا کون لگتا ہے کون رسپانسبل تھا اس سارے میتھڈ کے اندر؟ دیکھیے وہ اس کو پبلک نہ کرنا تھا نہ کیا, وہ انٹرنل کنزمپشن کے لیے تھی, جو بورڈ آف گورنر جو ہماری سپریم باڈی ہے ان کی ویوز کے لیے تھی, اور ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری تھا تھرو انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس کے ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے. دیکھیے یاد رکھیں, اگر ہم کام کریں گے تو ہم غلطیاں کریں گے, اگر ہم کام نہیں کریں گے تو ہم کبھی غلطی نہیں کریں گے. جی ٹھیک ہے. اور جب غلطی ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کو سولی پہ چڑھا دیں, یا مطلب, اور غلطی ایک آدمی نہیں کرتا, غلطی بہت سارے لوگوں سے ہوتی ہے. سر پبلک کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں پبلک کرنے, پھر دیکھیں نا, پھر آپ اس کو, پھر آپ کہیں گے کہ ان سب کو نکال دو. نہیں نکالنا نہیں, دیکھیں اتنا بڑا برانڈ ہے, اور آپ کا دیکھیے اس نے جو آئیڈینٹیفائی کرنی تھی چیزیں وہ آئیڈینٹیفائی کر دی. انٹرنلی جو آدمی جس طریقے سے رسپانسبل تھے ان کو جو کچھ ایڈمنسٹریٹولی کرنا چاہیے تھا وہ ہو گیا. چلیے ریکوائرڈ ایکشن تو ہو گیا نا, یہ جو ہونا چاہیے تھا, جس کو بتانا چاہیے تھا, جس کو تنبیہ کرنی چاہیے تھی, وہ سب کام انٹرنلی ہو چکا ہے. دیٹس مائی کوسچن کہ وہ چیزیں ہو گئی, بالکل ہو چکی. چلے بالکل ٹھیک. اچھا تھوڑا سا فرینچائز کے حوالے سے بات کر رہے تھے, جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ فرینچائز اونر نے بڑا سپورٹ کیا اور لے کے چلے, بٹ انفارچونیٹلی لاسٹ ایئر پھر وہ ایک میٹر فائنینشیلس کو لے کے وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے. ہائی کورٹ نے بھی میرا خیال ہے رائٹلی سیڈ کہ آپ جا کے آپس میں بیٹھ کے بات کریں, آپ دونوں لے کے چلے, دونوں اسٹیک ہولڈر ہیں, تو ادھر آگے کیوں یہ چیز کی جا رہی ہے؟ پھر آپ لوگ پھر بیٹھے, بٹ پھر ایک اسٹیٹمنٹ پیچھے آئی لاسٹ ایئر سر جب پوسٹ پون ہوا کہ ہمیں کچھ فائنینشیل کم دیے جا رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے, تو اب وہ کیا سارا بیک گراؤنڈ تھا اور اب کس پوزیشن پہ آپ لوگ کھڑے ہیں؟ عرفان آپ کا لیگل بیک گراؤنڈ ہے نا, ہم کورٹ کیوں جاتے ہیں؟ جب ہمیں کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے. ہم ہمیشہ اس لیے نہیں جاتے کہ ہمارا ڈسپیوٹ ہوتا ہے, بالکل ٹھیک, جب ہمیں کلیئرٹی چاہیے ہوتی تب ہم جاتے ہیں. ہم دونوں پارٹیاں چلی گئی کلیئرٹی لینے کے لیے, اس لیے تھوڑی کہ چلی گئی کہ لڑائی جھگڑا کرنا ہے. وہ کورٹ نے کہا آپ آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں یا بات چیت کر لیں, وہ ریزالو ہو گیا. جہاں تک بات رہی پی ایس ایل اور پی سی بی کی مزید ریلیشن شپ کی, دیکھیں یہ بھی ایوالونگ ریلیشن شپ ہے, اٹس اے نیو میرج, 6 سال اس کو ہوئے ہیں ابھی, اور ہم ساتھ رہیں گے اور تگڑے ہو جائیں گے,
اور اس میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی رہیں گی وہ پلگ ہوتی رہیں گی, بیکاز بوتھ آف اس, آئی مین پی ایس ایل برانڈ از کریٹیکل ٹو بوتھ دا پارٹیز. جتنا امپورٹنٹ ان کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہمارے لیے, اس سے کم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ہم نے جب, اور میں اس ریلیشن شپ کو آگے لے کے جانے والی بات کر رہا ہوں, جو کارڈیل ریلیشن شپ ہے اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 4 دن کے اندر سے فرام دا فرینچائزیز. جی ایسے ہی بالکل, کتنا انہوں نے سپورٹ کیا اس, نہ صرف اس ایونٹ کو بلکہ پی سی بی کو. ٹھیک ہے. پی سی بی نے اپنے اینڈ سے کیا کیا ہے, دیکھیں ہم ان کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, ریلیشن شپ بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں. اسی کانٹیکس کے اندر جو بھی یو اے کے اندر انکریمنٹل کاسٹ ہوگی وہ پی سی بی اٹھائے گا. بالکل ٹھیک ہے. وہ فرینچائزیز کے کھاتے میں نہیں جائے گی, چاہے وہ ٹریولنگ ہے یا ادھر جو بھی ہے. اگر پاکستان میں ٹورنامنٹ ہوتا اور اس کی کاسٹ 10 روپے ہوتی, بٹ اب یو اے میں ٹورنامنٹ ہو رہا, اس کی کاسٹ 16 روپے ہو گئی, تو جو 6 روپے ہیں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ اپنی جیب سے دے گا. ٹھیک ہے. وہ برڈن فرینچائزیز کو نہیں پڑے گا. بالکل ٹھیک. تو ان کا جو فائنینشیل برڈن ہے یا ان کے پروجیکشنز ہیں وہ افیکٹڈ نہیں ہوں گے. یہ ہٹ ہم لیں گے. اینڈ دیٹ از ہاؤ یو ڈیولپ ریلیشن شپس. یہ دنیا میں اسی طرح دیکھیں, ورلڈ وار میں جو جنگیں ہوئیں, اس کے بعد جنہوں نے بھی جنگیں کی ان سب کی آپس میں ریلیشن شپ تعلقات بڑے اچھے ہیں یا نہیں ہے. سو لڑائی جھگڑے سے تو کوئی حاصل نہیں ہوتا. باقی یہ کہ ہم چھوٹی موٹی خبریں پڑھتے ہم بھی رہتے ہیں کہ اس سے جھگڑا ہم سے ریالٹی ہوتی نہیں ہے. اور کبھی کبھی ہلکا پھلکا ڈس ایگریمنٹ کا مطلب ڈفرینسز نہیں ہوتا. ڈس ایگریمنٹس ایک پروفیشنل ادارے میں, ایک پروفیشنل انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں. میرا اوپینین ہے, آپ کا ایک اوپینین ہے, آپ مجھ سے باتیں پوچھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہو, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری آپ کی ریلیشن شپ خراب ہے. بالکل نیگوشیٹ کرنے سے یا آرگیو کرنے سے چیزیں سیٹل ہونا. دیکھیے ان کا انویسٹمنٹ ہے. ہاں بالکل, اسٹیک ہولڈر اوبویسلی اس کے اندر. جی اچھا, دوسرا میں لاسٹلی یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب سب کا پوری عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ کب اسکیجول آئے گا اور ہمیں پتہ چلے گا. موسٹ لائکلی جو آپ سے بھی پتہ چلا کہ 5th کو اسٹارٹ ہوگا, 20th کو اینڈ ہوگا. آلموسٹ 14 میچز ہو چکے ہیں اور 35 ٹوٹل ہونے, تو کچھ اسکیجول شارٹن بھی کرنے کا ہے پلان یا پورا 35 گیم کو ہی ہم ٹارگیٹ کریں گے؟ دیکھیے ہمارا آبجیکٹو یہی ہے کہ جتنے بھی ریمیننگ 20 میچز ہیں وہی ہونے چاہیے. ہمارے پاس ونڈو جو ہے وہ بھی بڑی لمیٹڈ ہے. 20 کو ٹورنامنٹ ختم ہونا ہے کیونکہ ہماری پاکستان ٹیم نے اڑ کے انگلینڈ جانا ہے 23 کو, سو ہم اس سے زیادہ اسٹریچ نہیں کر سکتے. جو صرف چیز, اور ہوپ فلی جب آپ کا ایئر ہوگا یہ شو تو اس میں کلیئرٹی آ چکی ہوگی, وہ یہ ہے کہ آج یا کل میں شیڈیول, مطلب سیٹرڈے یا سنڈے میں سے کسی دن شیڈیول اناؤنس ہو جائے گا. اور اس میں وہ ڈیلے کیوں ہے, وہ ڈیلے اس لیے کہ جو انڈین اور ساؤتھ افریقن نیشنلز ہیں جن کو یو اے ای نے پی سی بی کی ریکویسٹ کے اوپر ایگزیمپشن دی ہے, ان کے ویزاز اپلائی ہوئے ہیں. فرائیڈے کو یو اے ای بند ہوتا ہے, امیگریشن آفیسز بند ہوتے ہیں, تو ان کو ویزے نہیں مل سکے. سیٹرڈے یا سنڈے میں سے 2 دن میں ایک میں ویزا مل جائے گا. جب ویزا ملے گا تو ان کی فلائٹ بک ہوگی. جب ان کی فلائٹ بک ہوگی, اور چونکہ وہ چارٹرڈ فلائٹ سے آ رہے ہوں گے, انڈیا سے بھی اور ساؤتھ افریقہ سے بھی, سو سول ایویشن اتھارٹی جو یو اے کی ہے اس کو انٹیمیٹ کیا جائے گا. جب وہ لینڈ کریں گے ان کو 10 دن کا کوارنٹین کرنا ہے. ٹھیک ہے, مینڈیٹری کوارنٹین ہے. اور آپ لوگوں کا 7 ڈیز ہے پرابلی. ہمارا 7 ڈیز ہے, ان کا 10 دن کا ہے. ہمارا 7 ڈیز کا اس لیے کہ ہماری ویکسینیشن ہوئی ہوئی ہے, ان کا 10 ڈیز کا اس لیے کہ ان کی ویکسین نہیں ہے, بیکاز اٹ از ناٹ ایزیلی اویلیبل ان دوز کنٹریز. جب ان کا 10 دن کا کوارنٹین پورا ہو جائے گا تو جو اس میں براڈ کاسٹ کرو ہوگا اس کو 2 دن چاہیے گراؤنڈ کو ریک کرنے کے لیے, سیٹ اپ کرنے کے لیے. اور جو ساؤتھ افریقہ سے پلیئرز آ رہے ہیں یا کوچنگ سٹاف آ رہا ہے, ان کو 3 دن چاہیے ٹریننگ کرنے کے لیے. سو لینڈ کرنے کے بعد سے لے کے آپ کو 10 دن کوارنٹین پلس 3 ڈیز جس کے اندر ٹریننگ بھی ہوگی اور گراؤنڈ کی ریکنگ بھی ہوگی. جب یہ دن آپ کے سامنے آ جائیں گے تو پھر آپ کہیں گے اوکے اب ہمارے پاس 16 ڈیز ہے, 15 ڈیز ہے, 14 ڈیز ہے, اور اس کے اندر پھر آپ جی پاکستان سے جو لوگ کراچی اور لاہور سے چارٹرڈ فلائٹس کے اوپر جا رہے ہیں وہ ایز پر اسکیجول 26 کو جا رہے ہیں. سیٹرڈے کے دن ان سارے ٹریولرز کی ویکسین ہو گئی ہے, سوری معاف کیجیے گا, ٹیسٹنگ ہو گئی ہے. جو بھی نیگیٹو ٹیسٹ جن کے ہوں گے وہ منڈے مارننگ کو کراچی اور لاہور کے ہوٹلوں میں چیک ان کر لیں گے. 2 دن کی سیلف آئسولیشن ہے. 26 کو دونوں فلائٹیں ڈپارٹ کریں گی کراچی اور لاہور سے, اور ابو دھابی پہنچنے کے بعد 7 دن کا کوارنٹین. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے بتایا اچھا, ایک میرا لاسٹ پھر ایک پوچھنا چاہوں گا, جیسے براڈ کاسٹر کا پرابلم آیا, اصل میرا خیال ہے یہی ایک چیز تھی جس پہ تھوڑا سا
ڈاؤٹس آنا شروع ہو گئے کہ براڈ کاسٹر شاید ٹریول نہیں, کیونکہ موسٹلی انڈین تھے اور یا ساؤتھ افریقن تھے. تو آپ فیوچر میں پی سی بی اس کو پلان کر رہے ہیں لرننگ ایکسپیرینس کے طور پہ کہ اپنے بندے ہی براڈ کاسٹر کے طور پہ کیری کریں؟ میرے خیال سے یہ تو ہم پچھلے سال بھر سے کر رہے ہیں. جو بھی ہم نے براڈ کاسٹرز لائے تھے باہر سے, کیونکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, ہمارے پاس اس ٹیکنالوجی کو آپریٹ کرنے کے اسکلفل لوگ بہت ہیں, بٹ اس پرٹیکولر ٹیکنالوجی کو نہیں استعمال کر سکتے, یا ان کو آتا نہیں, یا یہ ریڈیلی اویلیبل نہیں. بٹ پی سی بی ایز پارٹ آف اٹس انیشیٹو انہوں نے بیئر ان مائنڈ کہ پی ٹی وی اسپورٹس ہمارا پارٹنر بھی ہے. اس پارٹنرشپ کے اندر بھی یہی ہے کہ ان کے جو ٹیکنیشینز یا ان کے جو کیمرہ پرسنز ہیں وہ انٹرنیشنل براڈ کاسٹرز کے ساتھ کام کریں گے. اور وہ انہوں نے کیا پچھلے سیزن کے اندر, جب زمبابوے یہاں کھیل رہی تھی, ساؤتھ افریقہ یہاں کھیل رہی تھی, پی ایس ایل کے کچھ میچز ہوئے تھے, اس میں وہ ہمارے جو پی ٹی وی کے کرو تھے وہ ان کو شیڈو کر رہے تھے, ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. بٹ اس اسپیس کے اوپر یا اس لیول کے اوپر آنے کے لیے یو ہیو ٹو گو تھرو اے پروسیس. اور یہ ایک ایونٹ یا 4 میچز سے نہیں ہوگا, یہ ریگولر آپ کو کرنا پڑے گا. اس ٹیکنالوجی کو ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر آپ کو یوز کرنا پڑے گا. اب وہ ٹیکنالوجی پی سی بی نہیں لا سکتا. وہ ٹیکنالوجی جو منیمم ٹیکنالوجیز آج کل انٹرنیشنل براڈ کاسٹ میں استعمال ہوتی ہیں, وہ تو پھر پارٹنر یا پروڈکشن کمپنی کا ہی کام ہے. بٹ ہم نے ایز پارٹ آف آر رسپانسبلٹی پی ٹی وی کے سارے کروز یا میکسیمم یا جتنے بھی ہم کر سکتے تھے, ہم نے ان کو انگیج کیا ہے, اور انہوں نے ہمارے پچھلے سال کی جو براڈ کاسٹ کوریج ہوئی ہے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. تھینک یو سو مچ سر. ہم جس طرح آپ نے اپنا پریشیس ٹائم دیا, اور اگین تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ٹائم دیا, اور سارے آنسر جو میرا خیال ہے تمام آڈینس سننا چاہ رہے تھے, جاننا چاہ رہے تھے پی ایس ایل کو لے کے, وہ میرا خیال ہے سارے آپ نے ایڈریس کیا, بڑے اچھے طریقے سے. آپ عرفان, ناٹ اے پرابلم ایٹ آل, دیٹ از واٹ آئی ایم ہیئر فار. میرا کام ہے کہ میں آپ سب کے جتنے سے مشکل سوال ہے ان کے میں جواب دوں. سو فیل فری ٹو کال می اینی ٹائم, دیٹ از واٹ آئی ایم ہیئر فار. سو نائس آف یو. ناظرین, آپ نے سمیع الحسن بننے کی گفتگو سنی. انہوں نے تمام چیزیں جو کافی دکھنے میں مشکل لگتی تھی بڑے خوبصورتی سے آنسر کیا, اور امید اسی دعا اور امید کے ساتھ ہمارا جو ایونٹ ہے پی ایس ایل, جو سب سے بڑی کموڈٹی بھی بن چکا ہے, وہ خیریت سے ہو, اور پاکستانی یہ خوشیاں جو فیسٹیول ہے ایک قسم کا, اسی طرح ہی چلتا رہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. اپنا خیال رکھیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.